صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تو محبت کیا کرتے تھے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے اسلام میں تبرک کے طور پر جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز مس ہو گئی نا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اس کو برکت سمجھ کر استعمال بھی کیا کرتے تھے، اور اس کی زیارت اپنے لیے کیا ہے، باعث برکت سمجھا کرتے تھے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیا ہوتے ہیں، برکت حضور علیہ السلام سے جو چیز مس ہو گئی اس سے کیا ہے خراب سمجھتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تم لوگ نہیں کرو، خراب کام ہے یا صحیح نہیں کام ہے۔ لیکن ہم کیا ہے اس کام کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو گئی استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے برکت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، اور اس چیز کو ہم کیا سمجھتے ہیں، تبرک سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رسول کائنات صلی اللہ، ورنہ آپ بتائیں ایک کپڑے میں کون سی برکت ہوتی ہے؟ میں اور آپ ایک جیسے مثال ہی لے لیں، ایک رومال ہوتا ہے، بھئی ایک رومال میں کون سی برکت ہوتی ہے؟ کوئی بھی برکت نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہے وہی رومال اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو جائے تو ہمارے کیا ہے تبرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تبرک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہی غلاف کعبہ، جو کعبے کے اوپر غلاف چڑھتا ہے، سالہ سال بدلی ہوتا ہے، پھر اس غلاف کے ٹکڑے ٹکڑے کیا حاجی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور لوگ اس کو اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی کپڑا تو ہمارے یہاں بھی ایک ہی ہے، وہاں پر بھی ایک ہی، لیکن کیا ہے ہم کہتے ہیں اس کپڑے کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے نا، وہ یہ فضیلت ہوئی ہے کہ اس کو کپڑے کو کعبے کے اوپر پہنایا گیا ہے، یہ اس کو کعبے کے اوپر مس ہو گیا ہے، یہ اس کپڑے کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز منسوب ہو جاتی تو وہ چیز جب بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے پاس آتی تو وہ برکت سمجھ کر استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حجۃ الوداع میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، تو حلاق یعنی جو بال منڈاتے ہیں اس کو بلایا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈائے، اور بال منڈانے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ بال جب منڈا کے ختم ہو گئے، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر جمع کیا، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ابو طلحہ یہ بال مبارک میرے ہیں، کیا ہے تم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں تقسیم کر دو، اور یہ بال کیا ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو دو، کیونکہ یہ ان کے لیے برکت ہے۔ اب بال آپ دیکھ لیں، میرے اور آپ کے بال بال ہی ہیں، لیکن کیا ہے جو بال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو گئے نا، وہ صحابہ کرام برکت سمجھ کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اور آج بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے، وہاں پر تبرک کے طور پر حضور علیہ السلام کے بال مبارک رکھے گئے ہیں، اور ان بالوں کی ایسی تو فضیلت ہے جیسے آپ سنتے رہتے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید جو اتنے بہادر، لڑائیاں ان کی مشہور ہے، ہر جگہ پر جاتے تو فتح یاب ہو کر آتے، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اتنا بہادر، جو مجھے لوگ کہتے ہیں بہادر ہوں، اس وجہ سے ہوں کہ میری ٹوپی مبارک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ میری بہادری کا جو سب سے بڑا کمال ہے نا، وہ یہی ہے کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک برکت سمجھ کر جو ٹوپی میں رکھے ہیں نا، میری ہر جگہ سے جو فتح ہوتی ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضور علیہ السلام کے ہر وہ چیز جو حضور علیہ السلام سے منسوب ہوتی تھی نا، اس کو برکت سمجھ کر استعمال کرتے، اور برکت سمجھ کر زیارت کرتے، اور تبرک کے طور پر رکھا کرتے تھے۔